جب اس کو دوست نہیں رکھتا تو موت کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، کیونکہ موت تو ملاقات کا وقت ہے نا، اس لیے موت سے ڈرتا ہے، بھاگتا ہے، اس لیے سامان اکٹھا کرتا ہے، بھوکے مرنے کی فکر میں رہتا ہے. تو خوف زیادہ رہتا ہے. اور خوف زیادہ کس سے رہتا ہے؟ کہ بھوک سے نہ مر جاؤں، مرض سے نہ مر جاؤں، اس سے نہ مر جاؤں، اس سے نہ مر جاؤں. جبکہ موت ایک پل ہے جو دوست سے دوست کو ملاتا ہے، لیکن وہ دوست سمجھے گا تو ملے گا نا. اس کے تو کبھی تصور میں بھی نہیں ہے کہ اللہ میرا دوست ہے، وہ تو بس نعمتوں میں اللہ کا دوست ہے کہ اگر مال مل رہا ہے تو اللہ کا فضل ہو رہا ہے مجھ پہ تو، اور اگر ذرا کمی آ گئی تو لے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. ہاں، تو بات یہی ہے ساری کہ اس نے کبھی بھی اپنے رب کو اپنا دوست نہیں سمجھا. تو جس کا نتیجہ خوف ہے، جو ہاں بے خوف ہو گیا. اور نہیں تو خوف میں مبتلا ہے، چاہے اس جہاں میں ہو چاہے اس جہاں میں. یہاں پر خوف مرنے کا ہے، بھوک کا ہے، افلاس کا ہے، ننگ کا ہے، تنگ دستی کا ہے، لوگوں کی نظر میں ذلیل ہونے کا ہے، اور وہاں دوزخ کا ہے. یوں بھی تو ہوتا ہے، خوف میں بھی بعض لوگ مبتلا ہی کرتے ہیں. یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ ڈراتے رہتے ہیں جہنم کے خوف سے، قبر کے عذاب سے. یہ تو ہے، حدیث میں بھی ہے، مگر بہت زیادہ ڈراتے ہیں. ہم نے ایسا بھی دیکھا لوگ یہ سوچ سوچ کر نفسیاتی بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر بیچارے کسی کام کے بھی نہیں رہتے. جبکہ اللہ فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی. دیکھو جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں احادیث میں عذاب وغیرہ کی، وہ بیسیکلی کفار کے لیے بیان کی گئی تھی، اور مسلمانوں کو اس لیے سنائی گئی وہ تاکہ یہ ہے کہ یہ ان کے راستے پہ نہ چلیں، اہل کفر کے راستے، اہل کفر کے راستے پہ نہ چلیں، اللہ کے دوستوں کے راستے پہ چلیں. اس کا مقصد تو یہ تھا کہ ایک بنیادی اصول ہے کہ انسان شوق میں یا خوف میں کچھ کرتا ہے، فطرت انسانی ہے. تو چلو ایک خوف دلا دیا گیا، لیکن وہ خوف اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب وہ شوق میں تبدیل ہو جائے، سبحان اللہ، پیار سے کرنے لگے یار، پیار سے کرنے لگے اس کام کو. اصل میں عذاب تو انہی کے لیے ہے نا جو ہمیشہ اس میں رہیں گے. مسلمان تو اگر اس میں جائے گا بھی تو اس کو وقتی طور پر لے کے جایا جائے گا ایک مدت تک کے لیے، اس کے بعد اس کو فارغ کر دیا جائے گا، اس کو بخشا جائے گا. حدیث بھی ہر کلمہ پڑھنے والا بخشا جائے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس پہ قائم رہ کے مر گیا، چاہے وہ گناہگار کتنا ہی تھا. مقصد یہ وہ باغی نہیں ہے، یہ سزائیں تو باغیوں کے لیے جو ہمیشہ کے لیے ہیں. تو اب جو لوگ کا وتیرہ ہے کہ کچھ خوف سے ڈراتے ہیں دین پہ لانے کے لیے اور کچھ شوق دلا کے لاتے ہیں، دونوں کا اپنا اپنا طریقہ ہے. اب انکار اس سے بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن چونکہ اہل اللہ کے نزدیک شوق کی زیادہ اہمیت رہی ہے اور اہل دنیا کے نزدیک خوف کی زیادہ اہمیت رہی ہے. یعنی سالکین جو بھی کرے محبت اور شوق سے کرتے ہیں، دوست کو راضی کرنے کی بس. اور دنیا دار کو خوف دلایا جاتا ہے اس لیے تاکہ یہ خوف سے اس طرف آ جائے، کیونکہ دنیا داروں پہ خوف ہی غالب ہے نا، مال کا خوف کیسے. ہر چیز کا خوف ہی ہے نا. اب ان کو بتا دو کہ بھائی تم اللہ کے راستے پہ آ جاؤ، مال چھننا بند ہو جائے گا تمہارا، تو دیکھو فوراً آ جائیں گے. جی بالکل ایسے. وہ تو اپنا مال بچانے کے چکر میں ہے نا، جیسے بچ جائے. مگر افضل یہ ہے کہ شوق سے کرا دے. افضل اور اعلیٰ وہی ہے، اور وہی اللہ کے دوست ہیں جو شوق سے کرتے ہیں. بہترین وہی ہے کہ شوق سے آؤ.
عذاب کی وعید کوئی دوستوں کے لیے تھوڑی ہے. اور وہ تو دوست فوراً بناتا ہے. وہ تو کہتا ہے تو ایک قدم آگے بڑھا, میں 10 قدم قریب کر لوں گا اپنے. حدیث میں ہے کہ بھٹکے ہوئے شخص کے لیے, جو شخص بھٹک جائے راستے سے, رب اس کا ایسا انتظار کرتا ہے کہ اگر اس کو یہ علم ہو جائے کہ میرا رب میرا انتظار کس طریقے سے کر رہا ہے, تو اس کے اعضا نکل کے اس کے رب کی طرف چلے جائیں. اس شفقت اور خلوص سے اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ یہ پلٹے بس. گنہگار کے لیے تو اعلیٰ بشارت ہے. تو اعلیٰ بشارت ہے یہ. انہیں ساری عمر گناہ کیے, لیکن ایک دفعہ اس نے کہا میرے رب مجھے معاف کر, میں نے بہت گناہ کیے. جھگڑا ختم ہو گیا, نے ساروں پہ پانی پھیر دیا اور اسے ایک بات کو قبول کر لی. تو وہ تو اتنا کریم ہے. اس سے درمیان میں چلنے کو کہا عام لوگوں کو, کیونکہ عام لوگ نہیں سمجھتے کہ وہ کہتے ہیں کہ خوف اور رجا کے درمیان رہو, یعنی امید اور خوف میں رہو. کیونکہ خوف امید کے ذریعے اپنے اعمال نہ چھوڑو, اپنے اعمال پہ رہو. خوف عذاب کا اور امید اس کی رحمت. امید اس کی رحمت کی ہے کہ تم ایسا نہ ہو کہ کہیں امید پہ آ جاؤ اور اعمال کرنا چھوڑ دو نیک. اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے. اور اس بات پہ بھی منع کیا گیا کہ اپنے اعمال کے بھروسے میں مت رہو خالی, اس سے امید بھی رکھو. عمل کسی کا بھی کامیاب نہیں ہے, کسی کا بھی کامیاب نہیں ہے جب تک اس کا فضل نہ ہو. تم جو نیک عمل کر رہے ہو اپنی مرضی سے کر رہے ہو, اس کی توفیق سے کر رہے ہو, پھر اس میں تمہارا کیا ہے, تم کیسے اس پہ بھروسہ کرو گے تم؟ تو اصل تو اس کا فضل ہی ہے تمہارے ساتھ. تو پھر تم اپنے عمل سے زیادہ اس کے فضل پہ نظر رکھو, عمل کرتے رہو لیکن نظر فضل پہ رکھو. اس نے مجھ پہ ایسا کرم کیا, ایسا کرم کیا ہوا ہے کہ مجھے منتخب کیا ہوا ہے کہ میں کرم اپنا نیک عمل کرتا رہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا. وہ ایک غار میں رہتا تھا اور غار کے ساتھ ہی ایک نہر تھی, اس سے وضو کرتا اور غار پہ بیٹھ کے عبادت کرتا رہتا. تو ایک دفعہ اس کی حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی. موبائل فون سائلنٹ کر دیتا ہوں. تو ایک دفعہ اس کی ملاقات ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ نے اس کو دیکھا, تو اس نے حضرت موسیٰ کو دیکھا تو اس نے پوچھا آپ ہی موسیٰ ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی موسیٰ ہوں. اس نے کہا مجھے آپ کو دیکھنے کا بڑا وہ تھا کہ میں آپ کو دیکھوں, آپ اللہ کے کلیم ہیں, آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں, اللہ نے آپ کو یہ شرف بخشا ہے. آپ نے فرمایا تو کب سے؟ اس نے کہا اے موسیٰ میں نے اپنی زندگی یہیں گزاری ہے. آپ بڑے خوش ہوئے سے مل کے کہ بڑا عبادت گزار رہی ہے. کہا اے موسیٰ جب تمہاری رب سے ملاقات ہو اور بات ہو تو میرے بارے میں ضرور پوچھنا کہ میرے عمل اللہ کو پسند ہے یا نہیں, اور اگر کچھ پسند ہے اس کو تو میں وہ کروں. تو جب آپ کوہ طور پہ آپ کی بات ہوئی, جب آپ سے ہم کلام ہوئے تو آپ بھول گئے وہ بات کرنا. جب آپ سب باتیں کر چکے تو پھر رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ تمہیں کچھ بات کرنی تھی ہم سے. آپ کو یاد آ گئی فوراً. آپ نے فرمایا ہاں اے میرے رب تو سب جانتا ہے. کہا موسیٰ جا کے اس کو بول دو وہ کچھ بھی کر لے ہم اس کو بخشنے والے نہیں.
آپ بڑے وہ ہو گئے. اب جواب تو مل گیا. آپ آئے تو جب اس شخص سے ملاقات ہوئی آپ کی تو اس نے کہا اے موسیٰ میرے رب نے کیا کہا میرے لیے. کہا بڑی وعید کی بات ہے. انہوں نے کہا جو بھی کچھ ہے سنا دو. انہوں نے کہا اے تیرا رب تیرے لیے کہتا ہے کہ تو کچھ بھی کر لے وہ تجھے بخشنے والا نہیں. تو کہا اے موسیٰ کوئی بات نہیں میں بھی اس کے در سے جانے والا نہیں. میں بھی اس کے در سے جانے والا نہیں. میں بھی یہیں پڑا رہوں گا بس کچھ بھی ہو. وہ مالک ہے اس کے ہاتھ میں ہے. میرا اپنا کام ہے میں کر رہا ہوں. خیر جب دوبارہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی اور بات ہوئی رب کی جب بات موسیٰ سے ہوئی تو جب سب کلام ہو چکا تو اب موسیٰ پوچھنے لگے اے میرے رب وہ تیرا بندہ تو ایسے ایسے کہہ رہا ہے. تو فرمایا کہ اے موسیٰ ہم نے تو اس کو بخش دیا ہے. کہا اے میرے رب تو ابھی تو کچھ کہہ رہا تھا کچھ دن پہلے. تو کہا اے موسیٰ اس کی عاجزی سے ہم نے بخشا ہے اس کے عمل سے نہیں کہ وہ ہمارے آگے عاجز ہو گیا. تو یہ فضل ہے عمل سے نہیں بخشا گیا. تو بات یہی ہے کہ عمل کسی کا نہیں بخشا جاتا فضل سے بخشا جاتا ہے. لیکن یہی بات ہے کہ رب سے امید نہ چھوڑے اور اس کی امید پر عمل کرتا رہے اپنا نیک. رحمت اللہ وہ مایوس نہیں کرتا کسی کو. کریم کی شان ہے یہ. تو بات یہی ہے ہم جو کچھ کھاتے ہیں دیکھنے والی بات یہ ہے وہ حصہ کس خزانے کا ہے. دیکھو انسان جو کچھ کھاتا ہے اس کا مزاج وہی ہو جاتا ہے. یہ کلیہ ہے ایک. کیوں رزق کے حلال کا حکم دیا گیا؟ اور اس کو عبادت قرار دیا گیا. اب ہم وہ اللہ کی رحمت کے خزانوں میں سے رزق مل رہا ہے ہمیں یا ہم شیطان اور قانون کے خزانے سے کھا رہے ہیں؟ اگر حرام رزق ہے تو اسی خزانے سے کھا رہے ہیں پھر ہم, اور حلال رزق ہے تو اللہ کے خزانوں سے کھا رہے ہیں ہم. تو ہمارے اندر خصلت بھی وہی پیدا ہوگی. تو اکثریت وہ لوگ ہیں جن کی ذرائع کھانے کے حلال نہیں ہیں, وہ زیادہ روشن خیال ہو جاتے ہیں. کیوں کہ حرام لقمہ دونوں باتیں ختم کر دیتا ہے, خوف بھی اور امید بھی. غدار ہو جاتا ہے آدمی یا بے باک ہو جاتا ہے, دونوں باتیں ہو جاتی ہیں. اگر وہ مسلمان ہے تو بے باک ہو جاتا ہے, کافر ہو تو غدار ہو جاتا ہے. اور بے باکی بے حیائی ہو جاتی ہے اس کی. وہ بے باکی جو ہے بے حیا کر دیتی ہے. پھر اگر کسی میں یہ خصلت پیدا ہو رہی ہے تو پھر اس کو اپنی غذا پہ توجہ دے, اپنی ہاں کمائی پہ اپنی غذا پہ توجہ دے پہلے وہ کہ میں کہاں سے لا رہا ہوں, یہ کیسے آ رہی ہے, بے حیائی کا وصف آ رہا ہو. وصف آ رہا ہے. تو کیونکہ حرام لقمہ تمہیں بے حیائی نہیں آنے دے گا, وہ حلال لقمہ, حلال اور حرام لقمہ تمہیں حیا نہیں آنے دے گا. حلال لقمہ کھانے والے کبھی بے حیا نہیں ہوگا.
یہ خاصیت ہے حلال کی، کیونکہ حلال حق کی طرف سے ہے، سبحان اللہ. اور حق تمہیں حیا دار کرتا ہے، کیونکہ وہ غیور ہے تو اس کو غیور پسند ہے، اور غیور بے حیا نہیں ہوتا. اور شیطان چونکہ مردود ہے اس کو حرام پسند ہے، اور حیا کا دشمن ہے وہ، تو بے حیائی لاتا ہے. تو یہ کلیہ ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ رزق حلال کی کوشش کرو. دعا مانگی گئی ہے اس کے لیے کہ باقاعدہ کہ رزق حلال، کہ ہمیں حلال اور طیب رزق عطا کر. اور آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عبادت کے نزدیک ہے. پہلے لوگوں کی سمجھ میں یہ آتی تھی یا نہیں آتی تھی بات کہ لقمہ کیوں اثر کرتا ہے جسم پہ؟ آج سائنس نے سمجھا دیا کہ جو تو ایک لقمہ کھاتا ہے اس سے جو کیلوریز بنتے ہیں وہ 40 روز تیرے خون میں موجود رہتے ہیں. اور حدیث میں ہے کہ جس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا 40 دن اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اب جو مسلسل ہی کھا رہا ہو اور اس کا جسم اس سے بناؤ، تو اس کا کیا حل ہوگا؟ انسان کو حق اللہ سے زیادہ کوئی نہیں دے سکتا. کیوں؟ کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اسی کی مخلوق ہے. الخلق عیال اللہ، خلق اللہ کی عیال ہے. وہ اتنا کریم، جب وہ کہتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت رکھتی ہے، تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ تو اس سے زیادہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا حق دے رہا ہے تو تجھے گمراہ کر رہا ہے. کیا نقطہ ہے. ہاں، تجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے وہ، اور تیرا دشمن ہے، وہاں سے ہٹانا چاہتا ہے وہ. وہی بکری والی مثال آ گئی نا، بالکل تھوڑی دیر پہلے دی. ہاں، شیر اور بکری، اس سے زیادہ حق کوئی نہیں دے سکتا، نہ اس سے زیادہ کوئی حق سمجھتا ہے کہ حق کس کا کیا ہے. تو اس کے ساتھ بات جو بھی حق کی بات کرتا ہے وہ گمراہی کرتا ہے، گمراہ ہے. وہ خود سوچے کہ جو رب اس کی نافرمانی پر بھی اس کو رزق عطا کر رہا ہے، اس کی نافرمانی پر بھی اس کو نعمتیں عطا کر رہا ہے، تو وہ اس سے پیار کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ نافرمان کو تو باپ بھی آگ کر دیتا ہے جس کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے، جو اس کو پال پوس کے جوان کرتا ہے وہ بھی آگ کر دیتا ہے نافرمانی پر، لیکن وہ نہیں کر رہا. تو اس سے زیادہ مہربان تجھے کہاں ملے گا اور کون ملے گا؟ تیرے 1000 عیبوں کو چھپا کے رکھتا ہے، تیری ایک نیکی کو اجاگر کرتا ہے. اس سے زیادہ تجھے کون ملے گا؟ تیرا دوست بھی تیرا ایک گناہ نہیں چھپاتا، جو تیرے کو حق دینے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ بھی تیرا کوئی عیب نہیں چھپاتا. تو بات یہی ہے کہ یہ دیکھ کہ تیرا ہمدرد کون ہے. تیرا ہمدرد تیرے رب سے زیادہ کوئی نہیں ہے، تجھ سے پیار کرنے والا تیرے رب سے زیادہ کوئی نہیں ہے، کہ اس نے تیری سب نافرمانیوں کے باوجود تجھے صحت دے رکھی ہے، تجھے نعمتیں دے رہا ہے، تجھے رزق دے رہا ہے، صرف اس لیے کہ تو پلٹ کر آئے گا. تیرے کو مہلت دی ہے پلٹنے کے لیے.
جبکہ وہ جانتا ہے کہ پلٹے گا یا نہیں پلٹے گا، جی سب علم ہے اس کو علم ہے، لیکن تجھے مہلت دے رہا ہے کہ تو نہیں جانتا تجھے پلٹنا ہے یا نہیں۔ تو اس سے زیادہ رحمت تجھ پہ کون کرنے والا ہے؟ اس سے زیادہ حق تجھے کون دینے والا ہے؟ اس نے تجھے وہ مقام دیا کہ جو کوئی نہیں دے سکتا تھا، دنیا میں کوئی طاقت نہیں دے سکتی وہ مقام، کہ اس نے تجھے بیٹی بنا دیا، اس نے تجھے بیوی بنایا، اور اس نے تجھے ماں بنا دیا۔ اور ماں وہ بنا دیا کہ تو نبی کی بھی ماں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جس نے تجھے یہ مقام عطا کیے، اس نے تیرا حق بھی بتا دیا تجھے کتنا ہے۔ اللہ، تو اسی کے حق کو مان کہ جو اس نے مجھے دیا۔ بنی آدم۔ ہاں، تو اسی کے حق کو مان کے بس جس نے مجھے دیا وہی میرا رب ہے، اس نے جتنا دیا اتنا ہی میرے لیے ہے۔ اب اگر تو اس سے زیادہ کی کوشش کرتی ہے، تجھے اس سے زیادہ کوئی دکھاتا ہے تو گمراہ کر رہا ہے تجھے، اور اس کا مطلب ہے تیرا دشمن یہی ہے۔ انسان کو اگر دین نہ ہو، دین کی سمجھ نہ ہو، دیندار نہ ہو، تو حیوان ناطق ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں نا علم انسان کو انسان بناتا ہے، تو علم الادھیان انسان کو انسان بناتا ہے۔ اگر اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے تو انسان نہیں بن سکتا، چاہے ساری دنیا کی کتابیں پڑھ لے۔ تین طرح کے علم رکھے دنیا میں، چوتھا کوئی علم نہیں رکھا۔ پہلے نمبر پر جس چیز کو رکھا وہ علم الادھیان ہے، دوسرے نمبر پر جس چیز کو رکھا وہ علم الابدان ہے، اور تیسرے نمبر پر جس کو رکھا علم الارضیان ہے، یعنی کہ معاشرتی علوم، سائنسی علوم سارے اس میں معاشرتی علوم میں آ جاتے ہیں۔ علم الارضیان میں جو کچھ زمین سے تعلق رکھتا ہے علم، وہ علم الارضیان میں آ جاتا ہے۔ لیکن سب سے اول نمبر رکھا علم الادھیان، دین کا علم، خدا کی سمجھ، اس کے رسول کی سمجھ۔ کیوں؟ کہ یہ وہ ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ اگر یہ علم نہ ہو تو پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ کہ یہی دین اس کو بتاتا ہے کہ تیرا حق کتنا ہے اور تیرے بھائی کا کتنا ہے، تیرے پڑوسیوں کا کتنا ہے، لوگوں کا کتنا ہے۔ کوئی دوسرا علم نہیں بتاتا تمہیں حق کیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ تمام اخلاق دین سے ہی نکلا ہے، انبیاء ہی لائے اخلاق، ورنہ جو اخلاق سے آ رہی تھے، ہٹلر کو دیکھ لو کیا کر کے گیا، وہ ماڈرن تھا۔ ان کو دیکھ لو جو نہ خدا کو نہ رسول کو ماننے والے، کمیونسٹ کو۔ ہاں، ان کے سربراہ کیا کر کے گئے، کیسا کر کے گئے؟ ان کے پاس علم نہیں تھا کیا؟ تو مقصد یہ ہے کہ علم تمہیں انسان بناتا ہے، علم الادھیان۔ دین کا ہر آدمی کو علم اتنا ضرور سیکھنا چاہیے اور ہمارے والوں نے عام معافی کا اعلان کیا کہ
علم الادیان کی برکت تھی نا، ہمارے والوں نے عام معافی کا اعلان کیا. دیکھو نا جب خانہ کعبہ فتح ہوا اسلام نے اور آپ یہ دیکھو نا آپ نے جب بیت المقدس فتح کیا تو آپ نے کیا کہا تھا وہاں پر حضرت عمر فاروق نے کہ کسی بچی عورت کو نہ چھڑا جائے، کسی ضعیف کو نہ چھڑا جائے، جانوروں کو نہ تکلیف پہنچائے. نہ تکلیف پہنچائے، املاک کو نہ نقصان پہنچایا جائے. سبحان اللہ. جبکہ دوسروں نے گردنوں سروں کی مینار بنائے. مینار بنائے. اللہ یہ ادیان کی برکت. علم الادیان کی برکت. اللہ. مقصد یہ ہے کہ دین تم انسان بناتا ہے. سبحان. حکمران کتنے بڑے بڑے آئے. گاندھی اپنی تقریر میں کہتا ہے ہندوستان میں ہندوؤں سے خطاب کرتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہیں رام اور کرشنا کی مثال دوں تو یہ غلط ہوگی. اب وہ کون ہے؟ ان کے اوتار ہیں. کہتا ہے کہ اگر حکومت کرنے میں میں کسی کی مثال دے سکتا ہوں تو وہ عمر ہے. اب وہ تو کافر ہے، دشمن مسلمانوں کا، لیکن کردار کا کمال وہ تھا حکومت کرنے میں کہ کافر تعریف کرنے میں مجبور ہوگا. یہ علم الادیان کا کمال ہے، یہ دین کی سمجھ کا کمال تھا. یہ حضرت عمر نے کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا تھا. آج جو یورپ نے قانون بنائے ہیں، آج جو امریکہ قانون بنا رہا ہے اخلاق کے، وہ سارے دین اسلام کے نکلے ہوئے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں، سب دین کے ہی قانون ہیں. وہ جو اخلاقیات کی بات کرتے ہیں وہ ہمارے ہی دین کا ہے، اور ہم اس سے عاری ہو گئے اور ہم ان کے کافروں والی باتیں کرتے ہیں، زبان استعمال کر رہے ہیں. کافر وہ ہوتا ہے بیسیکلی جو حق کا انکار کرے. اب وہی بات ہے کہ کافر حقیقی اور کافر غیر حقیقی. کافر حقیقی تو وہ مسلمان ہیں جو مسلمان ہو کر حق سے انکاری ہو، حق کی تکذیب کرے، اپنے پیشواؤں پہ کیچڑ اچھالے، اپنے پیشواؤں کی توہین کرے. آج تو معزز اپنی تعلیم سے نہیں ہے، ان کی نسبت سے ہے. وہی جن کے پاس کھانا نہیں تھا انہی کی نسبت سے آتے ہیں دسترخوان لگ رہے ہیں. تو یہ سوچو، خود نہ کھایا ہمیں کھانے کو دیا اور دسترخوان لگا دیا ہمارے. آج انہی کے تو وصول سے ہمارے دسترخوان لگ رہے ہیں، انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں. تو بات یہی سمجھنے والی بات ہے. اصل تو ہماری تعلیم ہمیں گمراہ تو کر سکتی ہے، ہمیں ہدایت نہیں دے سکتی. اگر ہمیں ہدایت پانا ہے تو انہی کی طرف دیکھنا پڑے گا. کوئی ہمارے پاس تعلیم ایسی علم نہیں ہے ہمارا جو ہمیں ہدایت دے دے. اور اگر علمی ہدایت دیتا تو پھر پہلے شیطان کو دیتا ان کے آقا کو. کیوں؟ نسبت اور اس کے پاس علم تو تھا مگر نسبت نہیں تھی. ہمیں علم دیا گیا مگر نسبت کے ساتھ کہ دیکھو نسبت تمہاری، پہلے ان نسبتوں کو دیکھنا. ہاں کہ انعامی یافتہوں کو دیکھنا پہلے، یہ نسبت ہے تمہاری، انہی کے راستے پہ چلنا، انہی کے ذریعے تمہیں انعام ملے گا. اور مزے کی بات یہ ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ تو مر گئے. ابے وہ مر گئے، صرف وہ ظاہر ہو یا باطن ہو وہ فیض ان کا یکساں ہے.
وہ پوشیدہ ہیں مگر فیض جاری ہے. وہ مرے نہیں اس سر میں گئے, پوشیدہ ہوئے ہم سے, ان کا فیض جاری و ساری ہے. جہرم وہ جب موجود تھے وہ جہر تھے, تو بلکہ پوشیدہ کا فیض جہر سے زیادہ ہو جاتا ہے. جی محسوس کرنے والی بات ہے, احساس کرنے والی بات ہے. تم کہتے ہو ڈاکٹر کو میرے درد ہو رہا ہے, کہ ڈاکٹر کہ دکھا کہاں ہو رہا ہے درد, درد نظر تو کہیں نہیں آ رہا, تو میں دوا کیوں دوں؟ جب نظر آئے گا جب تو دوں گا دوا. اب تیرے کہنے پہ کیسے دے دوں گا تجھے درد ہو رہا ہے؟ اب دکھا سکتا ہے درد؟ نہیں دکھا سکتا درد. اب خالی چیخ چیخ کے مر جائے میرے درد ہو رہا ہے میرے درد ہو رہا ہے, ڈاکٹر کو کہے گا دکھا دکھ تو نہیں رہا کہیں بھی درد. تو پتا ہے نا تجھے درد ہو رہا ہے, لیکن نہ تجھے دکھ رہا ہے نہ ڈاکٹر کو دکھ رہا ہے. پوشیدہ ہے مگر موجود ہے, اور تجھے اپنا احساس بھی دلا رہا ہے کہ دیکھوں. تو جو سمجھتے ہیں ان کو احساس بھی دلاتے ہیں کہ ہم ہیں, اور جو نہیں سمجھتے ان کو نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کو تو سامنے بھی ہو تو نہیں ہوتے. ابو جہل بھی تو تھا, ابو لہب بھی تو تھا, سامنے ہی تھا نا. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم یہ سمجھیں, اور وہ قوم برباد ہو جاتی ہے, تباہ ہو جاتی ہے, گمراہ ہو جاتی ہے, جو اپنے پیشواؤں کو, اپنے اسلاف کو چھوڑ دیتی ہے. اور تمہارے پیشوا, تمہارے اسلاف تو وہ ہیں جو حق کا مدار تھے, جن کے کسی کام میں, جن کے کسی معاملے میں کافر ان کے دشمن نقص نہیں نکال سکے ان کا, وہ تھے. تم ان کو بھول رہے ہو. تم سے تو کافر اچھے ہیں جو آئنسٹائن کو, ان کو یاد رکھتے ہیں, جن کی پوری زندگی نقص تھی, ناقص تھی. سمجھو پہلے کہ ہم کر کیا رہے ہیں, کیا رہے ہیں. تمہارا معاشرتی علوم تمہیں اس وقت تک فائدہ نہیں کر سکتا جب تک تمہیں علم الادیان نہ ہو. اور یہ بڑی غلطی مسلمانوں میں ایک رہی کہ یہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا. ورنہ جو اہل بیت اور آل رسول کا طریقہ تھا, آپ یہ دیکھیں کہ پہلے جو یونیورسٹیاں ہوتی تھیں, جیسے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس طالب علم آتے تھے اور آپ سے علم سیکھتے تھے. اب کمال بات ہے, تینوں علم کی بات کر رہا ہوں میں. بے شمار لوگ آپ نے بنائے, مگر 3 آدمیوں کی بات کروں گا میں خالی. طب میں اور علم ارضیات میں جابر بن حیان آپ کا شاگرد تھا. پوری ایلوپیتھی کی بیس تیزاب ہے. فادر آف کیمسٹری کہتے ہیں.
فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے آپ کے شاگرد کو، کس کے؟ امام جعفر صادق کے۔ اچھا، جب آپ نے فقیہ بنایا تو امام اعظم کو دیکھ لو، فقہ میں آپ کا شاگرد کو دیکھو تو امام اعظم کو دیکھ لو۔ کوئی بدل ہے فقہ میں ان کا؟ کوئی بدل نہیں ہے۔ ایک فقیر کو دیکھنا ہو تو بیل الدانہ کو دیکھ لو۔ یہ ایک ایک آدمی ہے خالی سامنے ہمارے، بے شمار بنایا آپ نے۔ یہ ایک مدرسے کا کمال تھا۔ چٹائی پہ بیٹھنے والا۔ ہاں، آج وہ مدرسے کہاں گئے؟ تو یہ ایک پلاننگ تھی اللہ کے رسول کے دشمنوں کی۔ اللہ سے کسی کو دشمنی نہیں ہے، لیکن دشمنی ہے تو ان کے حبیب سے۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی جس کی طب ہوتی ہے نا اس کا قانون ہوتا ہے، اور جس کا قانون ہوتا ہے اس کی حکومت ہوتی ہے۔ یہ کلیہ ہے ایک۔ تو انہوں نے مدرسے سے پہلے طب نکالی، یعنی کہ عصری علوم کو فارغ کیا۔ اب انہوں نے ایک جب ستون گرایا تو اب ایک ستون باقی رہ گیا۔ پھر کچھ عرصے میں انہوں نے سلوک کو، صوفیہ کو علماء سے الگ کر دیا، مدرسے سے سلوک کو باہر نکال دیا، علم روحانیت کو فارغ کر دیا، کیونکہ صوفی اور عالم دونوں علم الادیان کا ظاہر اور باطن ہے۔ ایک علم الادیان کے ظاہر پر ہے اور ایک علم الادیان کے باطن پر ہے۔ تو جب کوئی طالب علم وہاں آتا تھا تو دونوں سے مستفید ہو جاتا تھا، کہ اس کا باطن بھی سدھر جاتا تھا، اس کا حال ظاہر بھی درست ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا ان دونوں کو الگ الگ کرو پہلے، اب بعد میں۔ جس سے طب الگ کر دی تو سمجھ لو مدرسے سے حکومت چھین لی۔ اب جب ظاہر اور باطن کے علم رکھنے والوں کو دونوں کو الگ الگ کر دیا اور آمنے سامنے کھڑا کر دیا تو علم الادیان سے برکت نکل گئی اور روحانیت نکل گئی اور ظاہر رہ گیا۔ اب ظاہر کا نتیجہ کیا نکلا کہ اپنے لوگوں کو اندر ڈال دیا اس میں اپنی مرضی سے، اور پھر اس میں سے کچھ خرید لیے، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ علم کو علم الادیان سکھا کر فتنہ کے طور پہ کھڑا کر دیا۔ فتنے کے طور پہ کھڑا کرا، دین اسلام میں فتنہ ڈال دیا۔ اب دین اسلام میں گروہ بننا شروع ہو گئے، صوفیہ گروہ الگ ہو گیا، علماء کا گروہ الگ ہو گیا، طبیبوں کا گروہ الگ ہو گیا، جس سے مسلمان ٹوٹ گئے، بکھر گئے۔ آج کیا نتیجہ ہے؟ آج نتیجہ یہ ہے کہ صوفی مولوی کا نہیں، مولوی صوفی کا نہیں، دونوں ایک دوسرے کے دشمن۔ اچھا، انہوں نے کہا اسلام کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ صوفیوں کے پیچھے ہے۔ تو جب صوفیوں کے پیچھے ہے تو ان کو صوفیوں کے پیچھے لگا رہنے دو، ان کو علماء کا دشمن کر دو، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خانقاہی نظام میں صوفی الگ ہو گئے، ان کے پیرو الگ ہو گئے، وہ صوفیوں کو اچھا ماننے لگے، زیادہ ماننے لگے، بڑا ماننے لگے، علماء کے مخالف ہو گئے، علماء ان کے دشمن ہو گئے، لہذا قوم بڑھ گئی۔ پہلے قوم ایک تھی، اب پھر بڑھ گئی۔ یعنی کہ اس حال میں، جس حال میں کوئی سادات کا نام نہیں لے سکتا تھا، اس حال میں ان لوگوں نے وہ لوگ بنائے اس وقت میں، اور جب بالکل کھلی آزادی تھی تو کوئی بھی نہیں رہا باقی۔ آج کیا ہوا؟ سب کو الگ الگ کر دیا۔ آج ہمارے مفلوق الحالی کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم 19ویں صدی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 14ویں صدی 15ویں صدی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم 15ویں صدی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نصاب ہم 12ویں صدی کا پڑھ رہے ہیں، 11ویں صدی کا پڑھ رہے ہیں۔
پڑھو، فقہ تو پیچھے سے ہی آ رہا ہے نا، 14 سال سے آ رہا ہے، اس 14 سال کے فقہ کو پڑھو، لیکن جس زمانے میں تم جی رہے ہو اس زمانے میں بھی دیکھو کیا ہے یہ مجدد کیوں آتا ہے، مجدد کا کام کیا ہوتا ہے؟ مجدد کا کام ہوتا ہے عصر کے وقت میں، یعنی کہ زمانے میں، جس زمانے میں وہ ہو اس زمانے کے علوم پر دسترس رکھتا ہو اور اس زمانے کو دین میں ڈھال لے اس علوم کو، یعنی کہ اس کو پھر دین کے لیے استعمال کر لے، اور اسی علم سے جو دین کے مخالف آیا تھا دین کی ترویج شروع کر دے۔ یہ مجدد کی تعریف ہے۔ اب پہلے آتا تھا اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا، اب آتا ہے لوگوں کا بنایا ہوا مجدد۔ اب لوگ بنا دیتے ہیں بھائی مجدد ہے یہ، وہ بنانے کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے مجدد کھڑا کر دو کہ جو اصل مجدد ہو وہ چھپ جائے۔ سمجھ لیا نا کہ بھائی پہلے انہوں نے تمہارے دین کو سمجھا ہے کہ اس کو توڑا کیسے جائے گا۔ اس دین کو پیروکاروں کو کافر نہیں توڑ سکتے تھے، کیونکہ اس لیے نہیں توڑ سکتے تھے، ان کو اس لیے شکست نہیں دے سکتے کہ یہ مرنے کو اچھا سمجھتے ہیں، اور جو کم مرنے کو اچھا سمجھتی ہو نا اس سے سب ڈرتے ہیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں مرنے کو اچھا سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں شہادت ہوگی، اللہ راضی ہوگا، رسول راضی ہوں گے، تو یہ دین پہ تو لڑ مرتے ہیں، چاہے دین پہ عمل نہ کریں۔ انہوں نے یہ ہو گیا کہ بھئی یہ جو ہے نا کبھی بھی ان کو ہم نہیں ہرا سکتے، شکست دے سکتے۔ اب ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو آپس میں ہی لڑاؤ، یہ ایک دوسرے کو مارے اور کمزور ہوں، لہذا ہم نے گروہ بنا دیے۔ آج اس کا نتیجہ وہی ہے، ہم بھگت رہے ہیں، ہم لوگ گروہ میں تقسیم ہو گئے، جبکہ گروہ کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے آقا نے فرما دیا اہل سنت والجماعت کہ میں اور میرے صحابہ اہل سنت والجماعت ہیں، راستے پہ جو ہوگا وہ کامیاب ہے۔ تو پھر گروہ کی ضرورت ہی نہیں تھی نا ہمیں تو، لیکن آج گروہ بن گئے ہم، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سازش سے بنے، اور وہی بات آ گئی کہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں حق دے رہے ہیں کافر۔ تو جو وہ تمہیں کافر حق دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ وہ تمہارے دوست ہیں کیا؟ جو تمہارا دوست تھا اس نے جتنا تمہارے لیے مناسب سمجھا اتنا حق دے دیا۔ مزے کی بات یہ تمام ادیان میں قانون وراثت دین میں ہے خالی، اور اس نے سکھائی سب کو کہ وراثت کیا ہوتی ہے۔ تو یہ تو اتنا کریم ہے، تو جو تمہیں اس سے زیادہ حق دینے کی بات کرتا ہے وہ تمہارا دشمن ہے، دوست نہیں ہے، وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے اور تمہیں تمہارے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اب تم دنیا کی زندگی دیکھ لو تھوڑی سی مراد کی، یا اپنا آخر دیکھ لو تمہارا کیا ہونے والا ہے، یا پھر اس بات پہ یقین کر لو آخر کچھ نہیں ہونا۔ اس بات پہ بھی یقین نہیں کرتے تم کہ آخر میں کچھ نہیں ہوگا، تمہیں یہ بھی پتا کہ جنت بھی ملے گی، تو فرعون جیسی زندگی گزار کے جنت تو نہیں ملنی۔ قارون جیسا خزانہ اکٹھا کر کے تو جنت نہیں ملنی۔ جنت تو جب ہی ملے گی جب عثمان جیسا خزانہ اکٹھا کرو۔ اور اگر صدیق جیسی زندگی گزارو۔ تو بات یہی ہے کہ جب ہمارے اسلاف نے ہمیں جتنے حق بتا دیے
وہ ہمارے لیے بس کافی ہیں، اس سے زیادہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے وہی ہدایت ہے اور وہی سیدھا راستہ ہے۔ تو ہمیں اس بات پر بالکل قائم ہو جانا چاہیے، ہماری ماں بہنوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی، اور ہمارے بھائیوں کو بھی۔ میڈیا میں وہ چیزیں جو پیش ان کو پڑھیں، ان سے اجتناب کریں۔ اس میں جو میں آ رہا ہے ابھی ایجوکیشن میں، ایک ہماری ہوئی تھی میٹنگ، اس میں انہوں نے سوشل سٹڈیز آپ نے بتایا، خواتین بچیوں کی تربیت، تو وہ تمام دیکھ سکتے، بی بی احمد سامنے لیا، حضرت عبداللہ، فاطمہ بن عبداللہ، یہ سب نکال کے، بے نظیر بھٹو اور یہ بلقیس سیدھی اور وہ بدرین سوئی، اس ٹائپ کے وہ ڈالتی ہیں۔ اتنی بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم ان کو بھولیں۔ ہاں، یہ ہماری بدقسمتی بھی ہے اور ہماری حکومت کی بدقسمتی بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ شعبے آپ کے بک گئے ہیں۔ پورے ایجوکیشن کو خرید رہے ہیں۔ ہاں، یہ آپ کے دشمنوں کے ہاتھ میں چلے گئے، ہاں یہ آپ کے دشمنوں کے ہاتھ میں چلے گئے۔ اور سب سے زیادہ ایک بات بتا دوں، آج کل یہود و نصارہ کے جو بچے ہیں، ان کی ناجائز اولاد جو ہے وہ قادیانی، ان کے ہاتھ میں ہماری ایجوکیشن پہ۔ ہاں، کیوں کہ بات یہی ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ فتنہ کون پیدا کر سکتا ہے اور ان کو گمراہ کون کر سکتا ہے، تو انہوں نے ان کے ہاتھ میں دے دیا، ہمارے ہاتھ میں نہ رہے، ہم پیچھے ہیں، تم آگے ہو۔ کیوں کہ تم اسی علاقے کے ہو، اسی خطے کے ہو، وہیں کے رہنے والے ہو۔ آپ یہ دیکھو، این جی اوز کو سب سے زیادہ جو ہے وہ فنڈ مل رہا ہے تعلیم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، اور ایجوکیشن کے لیے این جی اوز کو فنڈ دیا جا رہا ہے، اور این جی اوز ساری کی ساری قادیانیوں کے ساتھ ہیں۔ جھگڑا ختم ہو گیا، آپ کہاں ہو؟ مقصد یہ ہے کہ یہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ آپ کی کمی ہے، یہ آپ کی کمی ہے، گرفت ہم نے کمزور کی، گرفت آپ کی کمزور ہے۔ میں جو بولتا ہوں سب بولنے نہیں دیا جاتا ہے، نہیں، بولنے کی بات نہیں، جو قادیانی کوئی بول رہا ہے، کام کر رہے ہیں، تم بولتے ہو، کام نہیں کرتے۔ ہم نہیں کام کریں۔ آپ یہ دیکھو نا، ہم انگلش میڈیم اسکول میں اپنے انٹیلیجنس بچوں کو ڈالتے ہیں، بالکل جو بالکل بہت تیز ترار ہو، بہت ذہین ہو، بہت اچھا پڑھتا ہو، ہم اس کو ڈالیں گے انگلش میڈیم میں، ایجوکیٹر میں ڈالیں، اس میں ڈالیں، اس میں ڈالیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارا سب سے ناقص بچہ ہوگا، جس کو ہم یہ دیکھیں یہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کو کہ مدرسے میں ڈالو، اس کو مسجد میں بھیج دو، قاری صاحب کے ساتھ اس کو مولوی بھگتے۔ خرابی ہمارے اپنے اندر۔ ہاں، ایک بڑی بات تھی، ایک بزرگ کی، ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا، حضرت مجھے مرید کر لیں۔ آپ نے کہا اچھا بھائی، آپ نے اس کو مرید کر لیا۔ اب اس نے کہا حضرت کچھ نصیحت کریں۔ اس نے کہا ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، پہلے اس پہ عمل کرو، پھر بعد میں اور دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا حضرت ٹھیک ہے، کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کو اگر اپنے برابر نہ جاننا تو اپنے سے کم بھی نہ جاننا۔ اب اس نے کہا حضرت یہ کیسی نصیحت؟ بھئی اللہ کو اپنے سے کم کون جانتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، سمجھو اس کو، سمجھ میں آ جائے گی۔ کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا اچھا۔ اب وہ چونکہ دوسرے علاقے سے آیا ہوا تھا تو سرا میں ٹھہرا ہوا تھا، تو وہ چلا گیا واپس۔ اب وہ سوچتا رہا کہ یار یہ کیا بات ہے۔ اب وہ شام کو کھانے کے لیے بیٹھا تو اس نے مرغی منگائی، دال منگائی، سبزی منگائی، سب کچھ منگایا۔ بیٹھا ہوا تھا، منگا کے اتنے میں ایک فقیر آ گیا، کہنے لگا بابا بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ کھلا۔ تو اس نے کہا اچھا۔ اس نے دیکھا، اس نے دال اس کے آگے کر دی اور روٹی رکھ دی، اس نے کھا لیا۔ اس نے بھی کھانا وانا کھا لیا، اس نے کھا کے آ گیا۔ جب وہ آپ سے ملنے آیا صبح کو، واپس آپ کی نشست میں آیا، تو آپ نے فرمایا ہم نے تجھے نصیحت کری مگر تو نے عمل نہیں کیا۔ انہوں نے کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے تجھ سے کہا تھا نا کہ اللہ کو اگر اپنے برابر نہ سمجھے تو اپنے سے کمتر بھی نہ سمجھیو۔
اس نے کہا حضرت میں نے ایسا کیا کام کرا؟ آپ نے کل ایک فقیر آیا, اس نے تجھے اللہ کے نام پہ تجھ سے کچھ مانگا؟ اس نے کہا ہاں وہ مجھ سے کھانا مانگا تھا اس نے. تو آپ نے فرمایا تو نے اس کو کیا دیا؟ تیرے پاس کیا کیا تھا؟ اس نے کہا میرے مرغی بھی تھی, سبزی بھی تھی, دال بھی تھی, تو میں نے اس کو دال دے دی تھی. تو اس نے کہا پھر اس کا مطلب تم نے اللہ کو اپنے برابر بھی نہیں سمجھا. جو کم ترین چیز تھی تم اٹھا کے وہ اس کو دے دی اس کے لیے. جیسے ہم اپنا کم ترین بچہ مدرسے میں دے دیتے ایسے ہی ہم اپنا کم ترین بچہ اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں. تو جب ہماری سوچ یہ ہو جائے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا. اب چونکہ آپ کی تو نظر میں وہ بچہ کم ترین تھا, اب وہ بڑا ہو کے تمہیں جب دین بتا کے کہیں گے چل میں پاگل تھا, یہ تو پہلے سے ہی بنیاد, یہ تو شروع سے پاگل تھا, یہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ دین, آپ اس کو ڈاکٹر کو دکھاؤ, یہ نفسیاتی ہو گیا ہے, بیچارے کی محنت بھی ضائع, اس کی محنت بھی ضائع ساری. اب جو بچہ ایجوکیٹڈ میں پڑھ رہا تھا وہ کہتا ابا اس کو سنبھالو, یہ کیا تم نے بابا ہمارے پیچھے لگا دیا؟ اور ہو رہا ہے ریئلی ہو رہا ہے, یہی تو کہہ رہا ہوں میں. تو بات یہ ہے کہ ہم نے دین کو کیا سمجھا ہوا ہے. وہ ایجوکیٹڈ یہ بھی کہے نا کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں, کہے گا کیسے. ہاں اب یہ جو ہے آپ یہ دیکھو نا, ہم اسکول میں بچے کو داخلہ کرانے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں گرانٹ دیجیے, آپ کتنی دیں گے گرانٹ؟ ٹھیک ہے. اور مدرسے میں بچوں کو لے جاتے ہیں, وہ کہیں گے بھائی کچھ مدرسے کے لیے چندہ دے دو, وہ بھی نہیں دیتے. تو کہتے ہیں لو ایک تو بچہ بھی لا رہے ہو چندہ بھی دیں. سوچ خراب ہو گئی. مسلمانوں پہ ہے یہ بات کہ یہ مدرسوں کو اور مسجدوں کو چندے دیتے ہیں, وہاں گرانٹ دیتے ہیں, جبکہ ہر مسلمان پر یہ بات فرض ہے کہ وہ اپنی کمائی کا تیسرا حصہ, دوسرا حصہ, پہلا حصہ اللہ کی راہ میں وہاں دے دے جا کے خود, کہ میری طرف سے. تو مدرسوں میں خیرات زکوٰۃ کی ضرورت نہیں رہے گی. اور تو اور اس چندے کو بھی دینے کو احسان سمجھتے ہیں, کم نے احسان دیا کیا ہے. یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس قوم کو تباہ کرنا ہو, کلیہ ہے یہ یورپ کا بھی یہی حال ہوا, جس قوم کو تباہ کرنا ہو اس قوم کے دل میں اس کے پیشواؤں کی نفرت ڈال دو, اور اس کے اکابر کی عزت ان کے دل سے نکال دو. بس وہ قوم برباد ہو جائے گی خود ہی خود, اس کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جس قوم کو حقیر بنانا ہو, جس کو غلام بنانا ہو, اس قوم کے ایجوکیشن سسٹم پہ قبضہ کر لو, وہ قوم آپ کے غلام ہو جائے گی. آج آپ کو خرید کے غلام بنانے کی ضرورت نہیں ہے, آج پوری قوم غلام ہو جائیں گی آپ کی, آپ ایجوکیشن ان کی اپنے ہاتھ میں لے لیں بس, اور اپنے طریقے سے ان کو تعلیم دیں, وہ آپ کے غلام ہوں گے. غلام تو آدمی سوچ اور نظریے سے ہوتا ہے. جب وہ اپنی سوچ اور اپنا نظریہ تم پہ نافذ کر دیں گے تو فتح ہو گئی ان کی. تو کیونکہ سوچ اور نظریہ جو ہوتا ہے سر کٹا لیتا ہے مگر ختم نہیں کرتا ہوتا. تو آج کی جو دور کی جو سوچ ہے, جو سمجھ ہے, وہ کافروں کی, وہ سر کاٹنا نہیں ہے, اپنا نظریہ مسلط کرنا. وہ کہتے ہیں اپنا نظریہ مسلط کر دو, یہ اپنے گلے خود کاٹ لیں گے, ہمیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تم کاٹو گلا. آج وہی ہے, تمہیں شعور کے نام پر, تعلیم کے نام پہ گمراہی دی جا رہی ہے. اس کا حل کیا؟ اس کا حل
اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو. اس کا حل اپنے مدرسوں میں عصری تعلیم لاؤ اور اپنے انداز سے، اسلامی انداز سے. ہاں اپنے مدرسوں میں اپنی تعلیم لاؤ، اپنا عصری تعلیم لاؤ. پانے کی تربیت کرو. دیکھو مزے کی بات یہ ہے کہ مولوی اس مدرسے سے نا مولوی بن کے نہ نکلے، مولوی ہو انجینئر بن کے نکلے، ڈاکٹر بن کے نکلے، وکیل بن کے نکلے، جج بن کے نکلے، بیوروکریٹس بن کے نکلے. مولوی نہ ہو مگر مسلمان ہو، صحیح دین کو سمجھتا ہو کہ یہ دین یہ ہے. بس اتنا ضرورت ہے ہمیں مدرسے کی. مدرسے کو تو ہم اسکول میں بھی لا سکتے ہیں. وہی کہہ رہا ہوں نا میں، بالکل لا سکتے ہیں. اسکول والے لا رہے ہیں، ماڈرن اسکول والے پیسے کھینچنے کے لیے جو لا رہے ہیں، لیکن اپنا تعلیمی نصاب ہو، اسٹرکچر اپنا بناؤ. طرز وہ اختیار کرو لیکن اسٹرکچر اپنا کرو. لیکن یہ ہو نہیں سکتا. کیوں ہے؟ بک چکے ہیں. ہاں یہ بات تو وہی آ گئی نا بکنے کی. اسٹرگل تو کر سکتے ہیں، اسٹرگل کر سکتے ہیں. لیکن چھوٹے پیمانے پہ بھی اگر کرو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک بات ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ دہکائی گئی تو ایک بلبل نے یا ابابیل نے، ایک پرندے نے اپنے چونچ میں پانی لے لیا اور وہ بجھانے کے لیے چلی، اس پانی کو ڈالنے کے لیے آگ پہ. تو شیطان نے اس سے پوچھا کہ وہ کمبخت تو یہ آگ پانی لے جا رہی ہے تو کیا تو نارے نمرود بجھا دے گی اس سے؟ اس نے کہا بالکل نہیں بجھا سکتی، مجھے معلوم ہے، لیکن میں اپنی صحیح کر رہا ہوں، یہ قطرہ میں جا کے ڈالوں گی. کیوں کہ کل جب ابراہیم کے دوستوں کا ذکر ہوگا تو میرا نام ضرور آئے گا اس میں. یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے سب کچھ، لیکن جتنی صحیح ہم کر سکتے ہیں اتنی کریں، لائن اپ تو ہو گیا، لائن اپ ہو جائیں. آج ایک ہوگا، وہ بات ہے نا کسی کی کہ میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا. آج بھی حق پہ چلنے والوں کی کمی نہیں ہے، وہ تو راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، بس کوئی آگے قدم بڑھانے والا مل جائے. تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے سب کچھ ہائی جیک ہو چکا ہے، سب پہ قبضہ ہو چکا ہے، سب بک چکا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن ہمیں اپنی صحیح کی ضرورت ہے جتنی ہم کر سکتے ہیں. ایک شخص تھا تو وہ روز شراب کھانے جاتا اور روز کوٹھے پہ جاتا. لوگ اس کو بہت برا سمجھتے کیونکہ دونوں عیب ایسے تھے کہ بہت برا سمجھا جاتا اس کو کہ بہت برا ہے یہ تو شخص کوئی. لوگ اس سے انتہائی نفرت کرتے تھے. اب ہوا ایک دن کیا کہ اس کا بازار میں انتقال ہو گیا. اب اس کی لاش بازار میں پڑی ہوئی تھی، کوئی اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں کہ یہ تو بہت برا تھا. اتفاق سے بات یہ ہے کہ اس علاقے کا ایک بادشاہ جو بھیس بدل کے گھوما کرتا تھا بازاروں میں حالات کو معلوم کرنے کے لیے، وہ نکلا ہوا تھا اور اس کا وزیر ساتھ تھا. جب اس نے لاش دیکھی پڑی ہوئی بازار میں، لوگ اکٹھے تھے وہاں پر، وہ آیا، اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کیا ہو گیا، اس کو اٹھاتے کیوں نہیں لاش کو، کہ یہ مسلمان نہیں تھا. انہوں نے کہا یہ مسلمان تو تھا لیکن اس کے یہ فعل بہت خراب تھے. میں کہا اچھا. انہوں نے کہا چلو اس کی میت تو اٹھاؤ، اس کے گھر تو لے کے چلو. اس کی میت اٹھائے، اس کے گھر لے کر گئے. اب اس کی بیوی تھی، اس سے پوچھا کہ یہ شخص کیسا تھا. بیوی سے زیادہ اچھا تو کوئی نہیں جانتا. اس نے کہا یہ نہایت ہی شریف آدمی تھا اور نہایت ہی نیک آدمی تھا. اب انہوں نے تو کچھ اور سنا تھا بازار میں، تو انہوں نے کہا ہم نے تو یہ سنا ہے بازار میں کہ یہ ایسا کرتا تھا. اس نے کہا بالکل کرتا تھا ایسا، مجھے پتا ہے اس کا، یہ روز جاتا تھا اور 2 روپے لے کے جاتا تھا. یہ 3 روپے کماتا تھا، ایک مجھے دیتا تھا اور 2 خود لے جاتا تھا. تو انہوں نے کہا یہ کیا کرتا تھا پھر،
یہ وہی ایپ کرتا تھا جو بازار والے کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں. انہیں کبھی شراب کو منہ بھی نہیں لگایا. یہ شراب کی بوتل بازار سے خرید کے لاتا یہاں نالی میں بہا دیتا تھا. تو میں اس سے پوچھتی کہ یہ تو کیا کر رہا ہے, اپنے پیسے کیوں برباد کرتا ہے. انہوں نے کہا شراب کی بوتل میں اس لیے لایا ہوں تاکہ کم سے کم ایک آدمی یہ بوتل پینے سے بچے گا. تو اس نے کہا کوٹھے پہ تو کیوں جاتا ہے؟ اس نے کہا کوٹھے پہ میں جاتا ہوں طوائف کو 1 روپیہ دیتا ہوں کہ بھائی اپنی مزدوری تو رکھ, لیکن آج کسی کو بلائیو نہیں. تو میں یہ کر کے آتا ہوں تاکہ ایک آدمی کو کم از کم زنا سے روک لوں. 1% پہ کام 1% پہ کام کر رہا تھا وہ, یعنی کہ نیکی کا. تو میں کہتی کہ تمہارا یہ ظاہر ایسا ہے, تم ظاہر ایسے عمل کرتے ہو, لوگ تمہارے جنازے بھی نہیں آئیں گے. تو یہ کہتا تھا میرے جنازے میں لوگ کیا, بادشاہ بھی آئے گا. تو بادشاہ نے کہا کہ بالکل میں بادشاہ ہوں, اس کے جنازے میں شریک ہوں گا, اور جاؤ اعلان کرا دو کہ اس کے جنازے میں بادشاہ شریک ہو رہا ہے. تو نیکی ضائع نہیں جاتی چاہے ذرا سی ہو. دیکھو اندھیری رات میں اگر ایک جگنو بھی چلتا ہے تو راہ نظر آتی ہے کہ چل رہا ہے. تو ہمیں صحیح کی ضرورت ہے, ذرا سی کوشش کی, چھوٹی سی کوشش کی ضرورت ہے. ہم کامیاب نہ ہوں, کوشش کی تھی, انہوں نے پورا کورس بلاک کرا نہیں بالکل کرا دیا ہوگا. والنٹیئر شروع کیا تھا. ایک بات ہے, یہ بالکل بات ہے. دیکھیں ایک بات ہے, جدوجہد کس کو کہتے ہو آپ؟ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو خدا کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو اور مجاہدہ کرو. مجاہدے سے مراد بار بار جائیں. بار بار جدوجہد کرو. کیوں؟ خدا کا راستہ آسان نہیں ہے. اگر ہم ایک دفعہ کامیاب نہیں ہوئے, ناکام ہوگا, کوئی بات نہیں, پھر دوبارہ کریں. حضرت ابوبکر شبلی کا دور تھا, ایک چور پکڑا گیا اور اس سے بڑے تنگ تھے لوگ. بادشاہ نے کہا, خلیفہ نے, کہ اس کا سر کاٹو دو, جاؤ لے جاؤ. تو سر کاٹنے چوک پہ لائے, رش لگا ہوا. آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کو پکڑا ہوا, کیا آپ پوچھنے لگے بھائی کیا ہوا اس کو؟ انہوں نے کہا سر کاٹنا ہے, یہ چور ہے. آپ نے اس سے کہا کہ دیکھ تو چوری سے توبہ کر رہا ہے. ارے اس نے کہا حضرت مجھے بچا لو, میں توبہ کر لوں گا چوری سے. آپ نے کہا اچھا ٹھہر جاؤ. بولے بھائی ٹھہر جاؤ. اب وہ بادشاہ جو تھا آپ کا مرید تھا, آپ اس کے پاس گئے, آپ نے اس کی سفارش کی, اس نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دیتے ہیں, آپ ضمانت دیتے ہو. تو آپ نے ضمانت لے کو چھڑوا دیا. وہ پھر چوری میں پکڑا گیا. اب جب پھر ایک دفعہ دیکھا آپ نے یہ کیا ہو رہا ہے, جب پہنچے تو وہی تھا. آپ نے کیا ہوا کہ پھر چوری کی اور پھر پکڑا گیا یہ. آپ پھر بادشاہ کے پاس گئے بھاگے ہوئے. آپ نے کہا چھوڑ دے اس کو, میں ضمانت دے رہا ہوں اس کی. اس کو پھر چھڑوا دیا. اور تیسری بار وہ بادشاہ کے گھر میں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا. بادشاہ کے گھر میں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا. بادشاہ نے کہا بھائی اس کا سر اتار دو, یہیں پہ ہاتھ کے ہاتھی, میں نہیں پھر چھوٹ جائے گا. اس کا سر قلم کر دیا. آپ کو پتا چلا, پھر پکڑا گیا. آپ بھاگے ہوئے گئے وہاں پر واپس. جب جا کے دیکھا تو سر کٹ چکا تھا اس کا. تو آپ نے اس کو سر کو اٹھایا اور چوما, پیار کیا اس کو. بادشاہ نے کہا حضرت یہ تو چور تھا, آپ اس کو اتنا وہ کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا بات چوری کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اپنے کام کا مرد تھا, اپنی گردن دے دی مگر کام نہیں چھوڑا. اللہ والے ان چیزوں سے بھی نصیحت. ہاں اصل بات تو یہی ہے. کام نہیں چھوڑا. ہاں جدوجہد اسی کا نام ہے کہ گردن چلی آ, جدوجہد کرتا رہے. اور میں انشاءاللہ مایوسی نہیں ہے کہ اسلام نے تو غالب آنا ہی ہے, آنا ہے. ایک وقت ہے. دیکھو اسلام تو ابھی بھی غالب ہے, اسلام تو ابھی بھی غالب ہے. اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوا. اسلام ہمیشہ سے غالب ہے اور ہمیشہ غالب رہے گا. مغلوب تو مسلمان ہوتے ہیں, اسلام مغلوب نہیں ہوتا. اگر اسلام مغلوب ہو جاتا, یورپ والے کیوں ڈرتے ہو اسلام سے؟ پوری کفار جو ہے, کافرستان جو ڈرتا ہے وہ اسلام سے ڈرتا ہے, مسلمانوں سے نہیں ڈرتا.
صحیح بات وہ دیکھیں نا وہ جو سب سے بڑا مخالف تھا خاکوں والا جورم، ہاں وہ مسلمان ہوں گے. وہی کہہ رہا ہوں نا. تو یہ اسلام سے ڈرتے ہیں، یہ مسلمانوں سے نہیں ڈرتے. اسلام غالب ہے، ہر غالب سے ڈرتا ہے نا آدمی. ہم میں اصل میں عمل نہیں رہا. وہ عمل اس لیے نہیں رہا، مسلمانوں میں عمل اس لیے نہیں رہا، یہ بک گئے، انہوں نے اپنے سودا کر لیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک مسلمان میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اولاد جو ہے نا وہ خوشحال رہے. آئی سمجھ بات؟ تو اب وہ خوشحال کیسے رہے گی؟ مال سے رہے گی. اب جو مجھے مال دے وہ میرا دوست ہے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کے پیچھے 100 آدمی ہیں تو اس کو مال دو، تھوڑا سا خرید لو. تو ہم نے ایک کو خرید کے 101 کو خرید لیا، 101 خاندانوں کو خرید لیا، 101 خاندانوں خرید لیا. اب یہ ہماری بولے گا جو ہم بولیں گے. تو بات یہ ہوئی ہے ہمارے ساتھ. تو